بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اساتذہ، طالب علموں، السلام علیکم۔ طالب علموں، اپنی تاریخ سے میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ عطا اللہ شاہ بخاری نام سنا ہوگا، بہت خوش علام تھے جن کو طوطی ہند بھی کہا جاتا تھا۔ جب بولتے تھے تو دنیا سنتی تھی انہیں۔ تو ایک شہر میں وہ خطاب کرنے کے لیے گئے تو ان کی شہرت تھی کہ تا حد نظر بندے اکٹھے ہو جاتے تھے، بہت بڑا مجمع تھا۔ انہوں نے تقریر کی اور جب وہ تقریر کر کے نیچے اتر رہے تھے ایک دیہاتی میلے سے کپڑے وہ شاہ صاحب کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ شاہ صاحب میں تو بڑے دور سے سفر کر کے آیا ہوں، بڑی مشکلوں سے یہاں پہنچا ہوں، لیکن میری بدقسمتی کہ میں لیٹ ہو گیا ہوں، آپ کی تقریر نہیں سن سکا۔ تو عطا اللہ شاہ صاحب نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کو وہ تقریر دوبارہ سنا دیتا ہوں۔ تو شاہ صاحب ایک طرف بیٹھ گئے اور اس دیہاتی کو، اس ان پڑھ کو، اس کسان کو شروع سے لے کر آخر تک کی ساری تقریر دوبارہ دہرا دی۔ تو کسی نے پوچھا، شاہ صاحب لاکھوں کے مجمع کے لیے بھی وہی تقریر اور ایک شخص کے لیے یہ بھی یہی تقریر؟ تو بیٹے شاہ صاحب نے جو جواب دیا وہ سونے کے اوراق پہ لکھنے والا ہے، وہ ان مٹ ہے، شاید اس سے ہم سیکھ سکیں۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ میں نے جس کی رضا کے لیے لاکھوں سے خطاب کیا ہے، میں نے اسی کی رضا کے لیے ایک سے خطاب کیا ہے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ بڑے سننے والی بات ہے کہ جس کی رضا کے لیے، جس اللہ کی خوشنودی کے لیے میں نے لاکھوں سے خطاب کیا ہے، اسی کی رضا کے لیے ایک سے بھی خطاب کر دیا، تو کیا فرق پڑا بیٹے؟ سوچنے والی بات ہے کہ الحمدللہ ہم میں سے اکثریت مسلمان ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بڑی آسانیاں پیدا کی ہیں۔ ہماری دنیا اور عبادت کوئی سیپریٹ نہیں ہے، علیحدہ نہیں ہے۔ ہماری دنیا بھی عبادت ہے اگر ہماری نیت ٹھیک ہو جائے بیٹے۔ اگر ہماری نیت ٹھیک ہے تو آپ طالب علم میں ایک ملازم ہے، ایک چپڑاسی ہے، ایک کلرک ہے بیٹے، ہو سکتا ہے وہ کام کر رہا ہو تو عبادت کر رہا ہو، اور ہو سکتا ہے ایک مصلی پہ کھڑا شخص تہجد پڑھ رہا ہو تو عبادت نہ کر رہا ہو۔ بیٹے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کا عمل اللہ کی رضا کے لیے ہے تو عبادت ہے، ثواب ہے، اور اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے بیٹے تو چاہے جتنا بھی خوبصورت ہے، جتنا بھی خوبصورت ہے، عبادت نہیں ہے، اس کو کچھ اور کہہ سکتے ہیں، بلکہ وہ شرک کے درجے میں داخل ہو جاتا ہے اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے۔ تو بیٹے ہم خوش قسمت ہیں، اپنی نیتوں کو ٹھیک کر لیں۔ بیٹے اگر میں اس نیت سے آتا ہوں کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے بچوں کی زندگیوں میں فرق ڈالنا ہے، ان معصوم بچے جو میری امانت ہیں، میں نے اپنی زندگی میں اپنی صبح و شام اسی پہ لگا دینی ہے کہ میں نے ان کو اچھا انسان بنانے کے لیے اپنی جدوجہد کرنی ہے۔ کرنے والی اللہ کی ذات ہے، کوئی انسان نہیں دعویٰ کر سکتا کہ میں نے کیا ہے۔ ہم اپنے عمل کے جواب دہ ہیں، اپنے نتائج کے جواب دہ نہیں ہیں۔ لیکن اگر میرے ذہن میں فرعونیت ہے کہ میں نے اس سے مال کھڑے کرنے ہیں، میں نے بچوں کی جیبیں کاٹنی ہے، میں نے والدین کو تنگ کرنا ہے، تو مجھ سے بدترین انسان کوئی نہیں ہے، دیکھنے میں کچھ بھی لگ رہا ہوں۔ تو میرے ہر ایک کی اپنے آپ کو، اگر ٹیچر آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے ان معصوم بچوں کو اس خاطر بنانا ہے کہ یہ بچے اس دنیا میں کامیابی کے ساتھ جئیں، اچھے انسان بن کے جئیں، اور وہ بھی کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اس کا بھی ثواب ہے۔ بیٹے آپ طالب علم ہیں، سن رہے ہیں، آپ طالب علم ہیں، بیٹے آپ اگر
محنت کرتے ہیں, کتابیں اٹھاتے ہیں, رات کو جاگتے ہیں, دھکے کھاتے ہیں, اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ میں پڑھ لکھ کے, علم حاصل کر کے, ڈگریاں حاصل کر کے, اپنا تجربہ ہر چیز کو اللہ کی رضا کے لیے انسانیت کی فلاح پہ قربان کروں گا, میں مرتے دم تک انسانیت کے لیے خدمت کروں گا تاکہ میرا اللہ میرے سے خوش ہو جائے, تو میرے آپ کا ہر لمحہ عبادت ہے, ہر سیکنڈ آپ کا عبادت ہے بیٹے. تو بیٹے اپنی نیتوں کو ہم ٹھیک کر لیں. جس کے میں ہے کہ طالب علموں صبح اٹھو تو میں عبادت کر رہا ہوں بیٹے, میری نیت میں ہے کہ میں نے انسانوں کو فائدہ پہنچانا ہے, میری نیت میں ہے کہ میں نے علم حاصل کر کے, ڈگریاں حاصل کر کے, چاہے جو بھی کر کے, محنت کر کے, راتوں کو جاگ کے, کامیابیاں حاصل کر کے میرٹ بنانا ہے. وجہ یہی ہے کہ میں نے کوئی ایسا کام کرنا ہے تاکہ میری زندگی میں میرا اللہ مجھ سے راضی ہو. تو بیٹے آپ کی ہر چیز عبادت ہے, آپ کی ہر محنت عبادت ہے. آئیں بیٹے اپنے آپ کو دیکھیں, اور جس کی خاطر یہ کر رہے ہوگے پھر وہ کبھی مایوس نہیں ہونے دے گا بیٹے, وہ کبھی مایوس نہیں ہونے دے گا. کیوں مایوس ہونے دے گا؟ اسی کی خاطر قدم اٹھا رہے ہیں, کیوں مایوس ہوں گے؟ اور بیٹے زندگی بڑی خوبصورت بن جاتی ہے, یہ تھوڑے سے فرق سے زندگی بڑی خوبصورت ہے. جب انسان اس کے راستے میں اس کو ٹھوکریں لگتی ہے تو پھر بھی مسکرا کے اس کو دیکھتا ہے کہ یا اللہ میں نے تیرے لیے کیا ہے, سارا افسوس ختم ہو جاتا ہے, ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. جب ہے اسی کی خاطر, اللہ میں نے کامیابی کوشش بڑی کی ہے, رات کو کی ہے, شاید نہیں آپ کو منظور تھی, تو میں نے تو میرا عمل تیری خاطر تھا, تیری خاطر تھا. تو بیٹے جب ہماری زندگیوں میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ ہماری نیتوں میں ہے کہ یہ علم جو ہے اس سے میں نے انسانیت کو فائدہ پہنچانا ہے, میں نے اپنی اس پروفیشنل پرفارمنس سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے, میں نے اس دنیا کو خوبصورت بنانا ہے, اس دنیا کے اندر امن, خوشی, مسکراہٹیں بکھیرنی ہیں, میں نے لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے, اپنے زبان سے, اپنے ہاتھ سے صرف اور صرف فائدہ پہنچانا ہے, اور وہ بھی اپنی اللہ کی رضا کے لیے. تو بیٹے آپ کا ہر لمحہ آپ کو تسلیت دے گا, بیٹے ہر لمحہ آپ کو خوشی دے گا. پھر غم نام کی کوئی چیز نہیں رہ جاتی, غم کوئی چیز نہیں ہوتی. بندہ ٹھوکریں کھا کے بھی مسکراتا ہے کہ میں نے کیا لینا تھا, میں نے اسی کی خاطر کر رہا تھا, اور وہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا. جب اس کی طرف آپ مڑ کے دیکھیں گے, آنکھیں اٹھا کے اوپر دیکھیں گے, وہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا. یقین جانیں آپ کی زندگی میں جو کمی ہوگی وہ پوری کر دے گا انشاءاللہ. بیٹے میں, ٹیچر, آپ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم خالص نیت کے ساتھ جئیں گے, خالص نیت کے ساتھ عمل کریں گے, کبھی ہماری زندگیوں میں کھوٹ نہیں آئے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ بیٹے.